کون سی ایسی مجبوری تھی جس نے ایک شہزادی کو انسان نہیں بلکہ سانپ سے شادی پر مجبور کر دیا؟ یہ وہ راز ہے جس نے پورے بادشاہت کے دلوں میں دہلا دینے والی آگ لگا دی، اور آج ہم پہلی بار یہ قصہ مکمل سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے ایک پراسرار وادی میں نور محل نام کا ایک عظیم الشان قلعہ تھا۔ اس قلعے کی دیواریں دور سے آفتاب کی روشنی میں یوں چمکت جیسے کسی نے ان پر سونا چڑھا رکھا ہو۔ محل کے اندر رہتی تھی بادشاہ فخر الدین کی اکلوتی بیٹی شہزادی مانور۔ مانور ایک عام شہزادی نہ تھی، اس کی آواز میں سکون، مزاج میں نرمی، اور دل میں پوری سلطنت کے لیے ہمدردی بھری ہوئی تھی۔ لوگ اسے دعا کی قبولیت کی شہزادی وہ کہتے، کیونکہ جس کے لیے وہ دعا کرتی اللہ جلد اس کی مشکل آسان کر دیتا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن وہی شہزادی اپنے دل کی سب سے سخت آزمائش کا سامنا کرے گی۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک جنگل تھا جسے لوگ جنگل سحر کے نام سے جانتے تھے، ایک ایسا مقام جہاں شام ہوتے ہی عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں ایک خوفناک جادوگرنی رہتی ہے جس کے دل میں صدیوں پرانی نفرت سلگ رہی ہے۔ اس کا نام تھا ذالکا۔ ذالکا کو بادشاہ فخر الدین سے شدید عداوت تھی، کیونکہ کبھی اس کے ظلم کا خاتمہ اسی بادشاہ نے کیا تھا۔ تب سے وہ وینجنس کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایک رات جب پورے محل پر خاموشی گہری دھند کی طرح چھا گئی، بادشاہ کے بیٹے شہزادہ عریش شکار کے لیے جنگل سحر کے اندر چلا گیا۔ وہ بہادر تھا، مگر اس جنگل کی حقیقت بہادری سے آگے کی چیز تھی۔ عریش ابھی چند قدم ہی اندر بڑھا تھا کہ اچانک فضا میں عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی، ایسی ٹھنڈک جو جسم نہیں روح کو چیاو کر گزر جائے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ہلکی سی ہنسی گونجی۔ عریش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ذالکا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ جیسے کوئی صدیوں پرانا منصوبہ ابھی پورا ہوا ہو۔ تو بادشاہ کا لاڈلا بیٹا، وہ بولی، آج تیری قسمت تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ عریش نے تلوار اٹھا لی، مگر ذالکا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو انسان کو اندر تک توڑ دے۔ میں تجھے مارنے نہیں آئی شہزادے، میں آئی ہوں تجھے بدلنے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک خوفناک منتر پڑا۔ فضا میں چمکتے ہوئے سیاہ دھوئیں کا بگولا بنا جو گھومتا ہوا عریش پر گرا۔ شہزادے کی چیخ جنگل میں گونج اٹھی۔ اس کے جسم کی ہڈیاں مڑنے لگیں، ہاتھ پیر سکڑنے لگے، جلد پر سفیدی چمکنے لگی، اور چند لمحوں بعد وہاں انسان نہیں، ایک سفید ناگ لپٹا ہوا تھا۔ ذالکا نے غصے سے کہا، اب دیکھتے ہیں بادشاہ، تیری سلطنت کو کیسا لگے گا جب تیرا وارث ایک جانور کی صورت پائے گا۔ لیکن یہ بد دعا ادھوری ہے جب تک کوئی انسانی دل اسے قبول نہ کر لے۔ بد دعا کے فوراً بعد ناگ لکڑیوں کے بیچ چھپ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں انسان کا درد اب بھی تھا۔ وہ اپنے خاندان، اپنی بہن مانور، اپنے محل، ہر چیز سے جدا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح سلطنت میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ کے سپاہی، شکاری، دربار کے مشیر، سب شہزادے کی تلاش میں نکلے، مگر جنگل سے ہر کسی کو اس کے اندر کا راز نہیں دکھاتا تھا۔ مانور جو اپنے بھائی سے بے حد قریب تھی، ہر رات روتی، دعا کرتی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی، آ اللہ میرا بھائی مجھے لوٹا دے۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی یہ دعا ایک ایسے سفر کا آغاز بننے والی ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، اور اسے ایک ایسے فیصلے تک لے جائے گا جس کے بارے میں کوئی شہزادی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سانپ سے شادی۔ شہزادہ عریش کی گمشدگی کو 3 دن ہو چکے تھے، مگر نور محل پر ایسا سناٹا تھا جیسے خوشیاں خود یہاں سے ہجرت کر چکی ہوں۔ دہشت زدہ سپاہی لوٹ کر بتاتے کہ جنگل سحر میں عجیب سائے پھرتے دیکھے گئے ہیں۔ بادشاہ فخر الدین کے چہرے پر دنوں میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی، مگر سب سے زیادہ بدلنے والی تو شہزادی مانور تھی۔ اس کے اندر ایک بے نام سا احساس بار بار اسے جنگل کی سمت کھینچتا تھا، جیسے کوئی نادیدہ آواز اسے بلا رہی ہو۔ چوتھے روز فجر سے کچھ پہلے وہ چپکے سے محل کے دروازوں سے نکلی اور جنگل کی سمت چل پڑی۔ ہوا میں ٹھنڈی نمی تھی، درختوں پر اس کے قطرے لرز رہے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ ایک انجانی دھڑکن اس کے دل میں گونجتی جاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی منزل پہلے سے طے ہے، بس اسے وہاں پہنچنا ہے۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ پتے گرنے کی آواز بھی کسی چیخ جیسی لگتی۔
مانور نے سرخی مائل روشنی کے بیچ ایک تنگ راستے کو دیکھا جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی کھولا ہو۔ وہ اسی راہ پر چلتی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک مدھم سرسراہٹ سنائی دی، بالکل مختلف، بالکل نرم، جیسے کوئی درد کی زبان میں پکار رہا ہو۔ اس نے احتیاط سے آگے دیکھا۔ وہاں ایک بڑا مگر نہایت خوبصورت سفید ناگ آہستہ آہستہ ریت پر سر رکھے سانس لے رہا تھا۔ اس کی چمکدار جلد پر سورج کی کرنیں پڑتے ہی وہ یوں لگتا جیسے کسی نے اس کے جسم پر موتی بکھیر دیے ہوں۔ مگر اس سب سے زیادہ حیران کن چیز تھی اس کی آنکھیں۔ وہ انسان کی آنکھیں تھیں۔ روشنی، خوف، التجا، سب کچھ ان میں تھا۔ مانور نے خوف کے بجائے ایک عجیب سی کشش محسوس کی، جیسے اس ناگ میں کوئی ایسا درد چھپا ہے جو صرف اسے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ ناگ نے سر اٹھایا اور لمحے بھر کو شہزادی کو دیکھا۔ مانور کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ان نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ قریب ہو۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے بہت آہستہ پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سانپ بول نہیں سکتا۔ مگر اسی لمحے ہوا ایک عجیب سا واقعہ۔ ایک نرم مردانہ پرسوز آواز اس کے ذہن میں گونجی، مانور، میں تمہارا بھائی ہوں۔ شہزادی کا سانس رک گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عریش، لیکن یہ کیسے؟ آواز دوبارہ آئی، مگر اب اس میں ایسا درد تھا جو انسان بھی سن لے تو رو پڑے۔ مجھ پر بددعا کی گئی ہے بہن، میں ذالکہ کے جادو میں قید ہوں۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سفید ناگ کے قریب زانوں کے بل بیٹھ گئی، جیسے اس کے جسم کی سردی میں اپنا دکھ چھپانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں واپس انسان بنا کر رہوں گی۔ اس کی آواز میں وہی دعا کی قوت تھی جس کے لیے سارا ملک اسے جانتا تھا۔ مگر ناگ نے آہستہ سر جھکا دیا۔ میری حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک کوئی انسان اپنی زندگی، اپنا مقام، اپنی تقدیر مجھ سے باندھ نہ دے۔ یہ بددعا تبھی ٹوٹے گی جب کوئی وہ جملہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہنے کی ہمت نہ ہو۔ مانور نے کہا، جب کوئی کیا؟ بولو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ناگ کی آواز کانپ گئی، جب کوئی انسان کسی سانپ سے رشتان زندگی جوڑنے پر راضی ہو جائے۔ یہ سن کر جنگل کی خاموشی بھی جیسے حیرت میں پڑ گئی۔ مانور کے چہرے پر حیرت، خوف، درد، سب ایک ساتھ اتر آئے۔ مگر ناگ کی آنکھیں ایسی التجا سے بھری تھیں کہ انسان کا دل فوراً پگھل جائے۔ کیا اس بددعا کا کوئی اور راستہ نہیں؟ وہ رو کر بولی۔ نہیں۔ ایک ٹھنڈی سرگوشی درختوں میں گونج گئی۔ اور وقت کم ہے مانور، چند دن بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنی انسانیت کھو دوں گا۔ شہزادی کی سانس اٹک گئی۔ ایک طرف بھائی، دوسری طرف ایک ایسا فیصلہ جس کا تصور بھی کسی انسان، کسی شہزادی کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن اس لمحے اسے ایک بات کا یقین ہو چکا تھا، یہ جنگل اسے یوں بلا سبب نہیں بلا رہا تھا۔ یہ قسمت کا وہ دروازہ تھا جو اب کھل چکا تھا۔ مانور واپس محل آئی تو اس کے قدم جیسے زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد، اور دل میں ایک ایسی جنگ برپا تھی جس میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، صرف زخم رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر قدم پر خود سے ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، کیا میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے یہ ناقابل تصور قدم اٹھا سکتی ہوں؟ محل پہنچ کر وہ سیدھی اپنی کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار پوری شدت سے رو پڑی۔ یہ رونا خوف کا نہیں تھا، محبت کا تھا، بھائی کے لیے، سلطنت کے لیے، اپنے دل کے لیے۔ اسی وقت اس کی پرانی نرس دایا زلیخا کمرے میں آئی۔ وہ مانور کو بچے سے جانتی تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹی تم اس حال میں کیوں ہو؟ محل میں سب تمہارے لیے پریشان ہیں۔ مانور نے آنسو صاف کیے مگر خاموش رہی۔ لیکن دایا کو سکوت سے زیادہ سمجھا گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور بولی، کیا تم جنگل سے ہر گئی تھی؟ یہ سوال ایسا تھا جیسے کسی نے دل کا راز چٹکی میں پکڑ لیا ہو۔ شہزادی نے لرزتی آواز میں سر ہاں میں ہلا دیا۔ دایا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں تمہیں ایک سچ بتانے آئی ہوں جو تمہیں بچپن میں نہیں بتایا گیا۔ مانور نے حیرانی سے دیکھا۔ سالوں پہلے بادشاہ فخر الدین نے ظلم کی جادوگرنی ذالکہ کو قید کیا تھا۔
وہ اپنی رہائی کے بدلے ایک خوفناک شرط رکھتی تھی کہ سلطنت کا اگلا وارث اس کا بندھن قبول کرے۔ بادشاہ نے انکار کر دیا، اور ذالکہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ فخر الدین کے خون کو زندہ نہیں چھوڑے گی، نہ انسانی شکل میں، نہ انسانی تقدیر کے ساتھ۔ مانور کے دل میں ایک ٹھنڈا خنجر سا اتر گیا۔ تو یہ سب پہلے سے طے تھا؟ یہ بد دعا، یہ عریش، سب انتقام کا حصہ تھا؟ ہاں، شہزادی ادایا نے کانپتی آواز میں کہا۔ ذالکہ نے کہا تھا کہ وارث کو انسان وہی بنائے گا جو اس پر اپنی زندگی وار دے، اور یہ وہ آزمائش تھی جسے کوئی بادشاہی خاندان قبول نہ کر سکے گا۔ مانور نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ آخر اس کا جرم کیا تھا۔ لیکن اگر میں یہ راستہ چنوں تو پوری سلطنت کیا سوچے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دایا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لوگ کچھ بھی کہیں، مگر تقدیر وہی بنتی ہے جو دل کی سچائی سے لکھی جائے۔ بیٹی، اگر کوئی یہ بد دعا توڑ سکتا ہے تو وہ تم ہو، کیونکہ تمہاری دعا میں اثر ہے، تمہارے دل میں خوف سے زیادہ درد ہے، اور تمہارے پاس محبت ہے جسے ذالکہ بھی شکست نہیں دے سکتی۔ یہ بات مانور کے دل میں کہیں بیٹھ گئی، مگر فیصلہ اب بھی پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا تھا۔ اس رات شہزادی سو نہ سکی۔ کبھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی، کیا میں واقعی اپنا مقدر بدل سکتی ہوں؟ کبھی کھڑکی سے چاند کو دیکھتی اور اپنے بھائی کی آنکھیں یاد آتیں۔ فجر کے وقت جب پہلی روشنی محل کی کھڑکیوں سے اندر گری، مانور کا دل اچانک جیسے پرسکون ہو گیا۔ ایسا سکون جیسے کسی نے اس کے کان میں کہہ دیا ہو، جو راستہ سچ کا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، مگر نگاہوں میں مضبوطی کی چمک، ایسی چمک جو بادشاہت میں صرف ایک ہی شخص کے پاس تھی۔ شہزادی مانور، دعا کی قبولیت والی شہزادی۔ اس نے خود سے کہا، اگر میرے بھائی کی زندگی میری ہمت پر کھڑی ہے تو میں ہمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب ایک ہی قدم باقی تھا، سفید ناگ تک دوبارہ پہنچنے کا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ذالکہ بھی اس لمحے جاگ چکی ہے، اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ اب تک کی سب سے خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ کیونکہ اگر مانور نے صحیح فیصلہ کر لیا، ذالکہ کی پوری جادوگری ٹوٹ جائے گی۔ فجر کے بعد جنگل سحر کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ درختوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی لٹک رہی تھی جیسے ہوا خود کسی فیصلے کے انتظار میں سانس روکے کھڑی ہو۔ مانور محل سے نکل چکی تھی، تن تنہا، بغیر محافظوں کے، بغیر اعلان کے، کیونکہ یہ راستہ اس کا ذاتی امتحان تھا۔ نہ سلطنت نہ بادشاہ، کوئی بھی اس بوجھ کو اس کی جگہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جنگل کے کنارے پہنچتے ہی اسے وہی سرسراہٹ سنائی دی، وہی دھیمی زخمی آواز جس نے کل اس کے دل کو چیر دیا تھا۔ مانور نے قدم بڑھایا۔ اچانک پتے ہلکے سے ہلے، پھر سامنے وہی سفید ناگ نمودار ہوا، جس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں لرز رہے تھے۔ مانور، وہی درد بھری آواز اس کے ذہن میں گونجی، تم واپس آ گئی ہو۔ شہزادی نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے اندر کی آخری ہچکچاہٹ کو بھی نکال دینا چاہتی ہو۔ عریش، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تمہیں بچانے کا یہی راستہ ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں۔ ناگ کے پورے جسم میں جیسے لرزش دوڑ گئی۔ تم سمجھتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری زندگی، تمہارا مقام، تمہاری سلطنت، سب بدل جائے گا۔ لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، اور شاید میں ہمیشہ کے لیے انسان نہ بن پاؤں۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے لفظ مضبوط تھے، مگر آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ لیکن میں ایک بہن ہوں، اور بہن اپنے بھائی کو یوں مرتا نہیں دیکھتی۔ اگر میرا دل اللہ کی رضا میں ہے تو مجھے کسی انسان کی ناراضی سے خوف نہیں۔ اس لمحے پورا جنگل جیسے سانس لینا بھول گیا۔ ایک شہزادی ایک سانپ سے اپنی زندگی کا بندھن جوڑنے کو تیار تھی۔ یہ فیصلہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اسی لمحے زمین لرز اٹھی۔ دھوئیں کا بڑا سا بگولا آسمان کی طرف اٹھا، اور اس کے بیچ سے ذالکہ کا خوفناک قہقہا گونجا۔ تو آخرکار وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ ذالکہ درختوں کے بیچ اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شیطانی خوشی تھی جیسے وہ صدیوں سے اسی پل کا انتظار کر رہی ہو۔ شہزادہ بچ جائے گا، لیکن تجھے اس رشتے کی قیمت زندگی بھر چکانی پڑے گی۔ مانور نے ڈٹ کر آگے قدم بڑھایا۔ میں کسی بد دعا سے نہیں ڈرتی۔ اگر میرا فیصلہ پاک ہے تو تمہارا جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ ذالکہ نے غضب سے ہاتھ بلند کیا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے چاند کو نگل لیا۔ بلیوں کی چیخیں، درختوں کی لرزش، زہریلی ہوا، سب اس لمحے جنگل کو جہنم بنا رہے تھے۔
اس نے جادو کا منتر پڑھا اور لمحہ بھر میں سفید ناک کی تکلیف بڑھ گئی۔ وہ تڑپنے لگا۔ مانور بے اختیار اس کی طرف بھاگی اور اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں حاضر ہوں، میری زندگی اس سے بندھ گئی۔ مانور نے پوری طاقت سے پکارا، اے اللہ، گواہ رہ، میں نے یہ فیصلہ اپنی خوشی، اپنے دل اور اپنی محبت سے کیا ہے۔ اگلے ہی لمحے زمین پھٹنے لگی۔ ایک تیز روشنی آسمان سے نازل ہوئی جس نے ذالکا کے سیاہ بادلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ جادوگرنی کی چیخ ایسی تھی کہ پتھروں میں بھی دراڑیں پڑ جاتیں۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان اپنی رضا سے ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ یہ جادو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ روشنی کے اندر سے سفید ناک کا جسم کھلنے لگا، جیسے اس کی جلد کے نیچے سالوں سے قید کوئی سچائی آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ پورا جنگل منور ہو گیا۔ ذالکا پیچھے دھکیل دی گئی، پھر دھوئیں میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ روشنی مدھم ہوئی۔ ریت کی سطح پر اب ناگ نہیں، ایک انسان کھڑا تھا، شہزادہ عریش۔ مانور چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنکھیں یقین نہ کر سکیں کہ بھائی واقعی لوٹ آیا ہے۔ عریش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے بہن کے ہاتھ تھامے اور دھیمی آواز میں بولا، تم نے مجھے زندگی دی ہے۔ مانور مسکرا دی، آنسوؤں میں بھی روشنی تھی۔ بھائی، زندگی اسی کی ہوتی ہے جو کسی اور کے لیے قربانی دے دے۔ اسی لمحے جنگل میں ہوا چلنے لگی۔ پتے سرسرائے جیسے قدرت خود شہزادی کو سلام کر رہی ہو۔ وہ شہزادی جس نے روایتوں کو توڑا، خوف کو شکست دی اور محبت کو بددعا پر غالب کر دیا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ تاریخ میں لکھا گیا، اخنر ایک شہزادی نے سانپ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی محبت شکل نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے، اور کچھ فیصلے انسان نہیں، تقدیر لکھتی ہے۔